آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن کا مقصد کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے کنیکٹ کر پائیں، اس سے وہ تعلق جو نمازیں، تسبیحات پڑھنے کے باوجود ہمارا منقطع رہتا ہے، اور ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود ہم اس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہمارے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن ہمیں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے منقطع تعلق کو جوڑ سکیں، اس کی قربت میں آ سکیں، اس کی یاد میں رہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے تمام آیتیں پڑھ رہے ہیں، شکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا دل اس بات پر غور نہیں کرتا، اگر ہمارا دل ان تمام چیزوں کا جو ہم بول رہے ہیں ان کا دل سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ پڑھی ہوئی نمازیں، وہ کی ہوئی تسبیحات، وہ تمام دعائیں ایک منافقانہ عمل ہوگا۔ اور تمام ادیان میں، بالخصوص دین اسلام میں، منافقت کی کوئی جگہ نہیں۔ آئیے اپنا دھیان اپنے گھروں کی طرف، اپنے رویوں کی طرف اور اپنے روزمرہ کے طریقہ کار کی طرف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں تو گھر کا سربراہ ہماری والدہ یا ہمارے والد یا ہماری بڑی بہن یا بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ گھر کو صاف کر لو، کمرے کو صاف کر لو، تو ہم جلد از جلد کمرے کی صفائی کرنے کے لیے جو بھی گند ہمارے کمرے میں پھیلا ہوتا ہے اس کو جلد از جلد اٹھا کر اپنی الماری کے اندر رکھ کر کمرے میں موجود الماری کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا کمرہ تو صاف ہو جاتا ہے، مگر ہماری الماری اندرونی طور پر صاف نہیں ہو پاتی۔ اور اگر وہی مہمان جن کے لیے ہم نے اپنے کمرے کو باقاعدہ صاف کیا ہے وہ الماری کھول لے تو کمرے کا وہ تمام گند، وہ تمام الجھاہٹ باہر نظر آنے لگے گی۔ ہر چیز جو جوڑ توڑ کے رکھی گئی تھی وہ الماری سے اگل آئے گی۔ بالکل اسی طرح ہمارا رویہ ہمارے رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو ٹیمپرریلی ٹھیک رکھنے کے لیے اوپر سے صفائی کر لیتے ہیں، اوپر سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، مگر ہمارے الفاظ اور ہماری سوچیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں، یعنی ہم سوچوں اور اپنے اعمال میں ملاوٹ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ہماری سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہمارے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کبھی ہم کسی کو ملتے ہیں
تو وہ ہمیں ملتا تو بہت اچھے طریقے سے ہے، مگر ہمیں وائبس ٹھیک نہیں آتی. ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے کسی چیز کی کمی ہے، جیسے کوئی الجھن ہے، کوئی نیگیٹو وائب آتی ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اوپر سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، مگر اندر سے ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک رشتے میں بندھے دو لوگ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ایک روز دونوں میں سے کوئی ایک اگر کچھ غلط کہتا ہے تو دوسرا اپنے اندر کا سارا غبار، ساری نیگیٹیوٹی ایک دم اگل دیتا ہے. بالکل اس طرح جیسے کمرے کی صفائی رکھنے کے لیے ہم اپنی الماری کے اندر جب تمام گن ڈال دیتے ہیں تو دروازہ کھولنے پہ وہ کھل جاتا ہے، اسی طرح ہماری زبان سے وہ سب نیگیٹیوٹی، وہ غبار ہم باہر نکال دیتے ہیں. بس آج اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ ہمیں صرف اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرنی، بلکہ اپنی اندرونی الماریوں کی بھی صفائی رکھنی ہے، صفائی کرنی ہے، اور اندر کی الماریوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم سوچیں گے وہ جو ہم بول رہے ہیں، اور بالخصوص بولیں گے وہ جو ہم سوچ رہے ہیں. ہم جو اندر سوچتے ہیں ہمیں وہی بولنا ہے، اور جو ہم بولتے ہیں ہمیں ویسا ہی اچھا سوچنا ہے. یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے جس کو کرنے سے ہماری زندگی خوبصورت، آسان اور خوشگوار ہو جائے گی. اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو ہماری زندگی بالکل ایک منافقانہ زندگی ہوگی، جس کی کسی بھی دین میں اور بالخصوص دین اسلام میں بالکل جگہ نہیں. اس کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان بعد میں ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور ہمارے رشتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اچھا بولیں گے، اچھا ہی سوچیں گے، اچھا ہی کریں گے، اور ایک بہترین خوبصورت زندگی گزاریں گے. آسانیاں دیں گے اپنے آپ کو، اور آسانیاں دیں گے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو. Have a beautiful and a great day. Speak what you think, and think what you speak.